الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور متعدد حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا رحمتوں بھرا، نعمتوں بھرا ہمارے سامنے موجود ہے، اور 3 عشروں میں سے ایک عشرہ جو رحمت کا ہے، صرف اس کے 2 دن بچتے ہیں۔ رمضان مبارک کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ وہ ہماری روٹین نہیں ہے جو ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہوا کرتی تھی، اور میرا حسن ظن ہے کہ جہاں عرب شریف کے اندر جو ہے وہ یہ روٹین پائی جاتی ہے کہ وہاں وہ لوگ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کھلواتے ہیں مسجدوں میں، وہاں پر یہ سلسلہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور جب ہم روزے رکھتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو مزاج میں چڑچڑا پن، سختی پن، اور ایک مطلب یہ ہے کہ غصے والی کیفیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا، غصہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن غصہ کی 2 حالتیں ہیں۔ ایک غصہ جو اپنے نفس کی خاطر ہوتا ہے، دین کے لیے غصہ کرنا جائز ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غصہ کرنا جائز ہے، مگر ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے، ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوا کرتے تھے، وہ غصہ پر کس قدر کنٹرول کیا کرتے تھے، اور ان روایتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کیا کرتے تھے کہ وہ غصے کے حوالے سے ایک باب ہے، پورا ایک باب ہے، اور متعدد حدیث پاک ہے، اور قرآن کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی غصے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور
نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں کہ اب انسان دیکھے کہ میں اگر کسی پہ کوئی غصہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، کیا وجہ ہے اس میں، میری نفس یا میری عزت نفس کا کتنا دخل ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر زیادہ جو نا عزت نفس کا سلسلہ زیادہ رہتا ہے، جس کی بنا پر ہم ہائپر ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کا مطلب یہ کہ غصہ رہتا ہے، اور یہ مسلسل غصہ رہنا یہ ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، برباد کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کس قدر غصے کے حوالے سے مطلب یہ ہے کہ ہر چیزیں اپنے سامنے رکھتے تھے اور پھر اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ آج غصے کے بارے میں نہ ہمیں حدیثیں پتہ ہیں، نہ قرآن پاک کی جو میں نے آیت سنائی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی اس طرح سے کہ بھئی غصے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیے جب کسی چیز کا انسان کو علم ہوتا ہے تو پھر وہ اسے بچنے کی کوشش بھی کرتا، اور جب تک علم نہیں ہوگا تو نہیں، بندہ نہیں بچتا۔ مطلب دنیا کی مثال ہے نا کہ بندے کو معلوم ہو کہ یہاں پانی بھرا ہوا ہے، وہاں کھڈا ہے گہرا، کھڈا گہرا ہے اور معلوم ہے اس کو، اور پانی بھرا ہوا ہے، بارش کا پانی بھرا ہوا ہے فرض کریں، اور یہاں کھڈا ہے، اس کو علم ہے، تو بتائیے کہ کیا وہ جان بوجھ کے اپنی بائک اس میں ڈالے گا؟ یقیناً نہیں ڈالے گا نا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ غصے پر کنٹرول کر لیں یا اپنے غصے کو مطلب یہ ہے کہ قابو کر لیں، تو پھر غصے کا جو علم ہے وہ ہم کو سیکھنا پڑے گا اور جاننا پڑے گا، اور اپنے اصلاح پر جو ہے نگاہ ڈالنا پڑے گی کہ ان کا جو ہے وہ کردار کیا ہوا کرتا تھا اس معاملہ۔ دیکھیے میں آپ کو دو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا واقعہ ہے جو کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، کہ ایک لڑائی کے دوران ایک کافر کو آپ نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے اب مجھے مار دیں گے، تو اس شخص نے آپ کے چہرہ مبارکہ پہ تھوک دیا۔ جب اس نے تھوکا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا، بلکہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کرتے، تھوکا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ مطلب یہ تو مجھے قتل کرنے کا وقت تھا اور میرے تھوکنے پہ انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو تو اور مزید ان کو غصہ آ جانا چاہیے تھا اور مجھے مزید بے دردی سے مارنا چاہیے تھا۔ تو پھر اس حیرانی کے حوالے سے اس نے سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ سننے والی بات، یہ سمجھنے والی بات۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے محض رضائے حق کے لیے تلوار اٹھائی تھی، یعنی اللہ کی رضا کے لیے میں نے تلوار اٹھائی تھی۔ میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں، میں خدا کے حکم کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بدلہ کے لیے مامور نہیں ہوں، یعنی میں اپنے نفس کے خاطر مطلب میں نے تم نے مارنا نہیں، میں اس پہ مامور نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے ماروں گا۔ میں نے کہا دیکھیں تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تلوار اٹھانا بھی اخلاق ہے۔ تو کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور اپنے نفس کے بدلے کے لیے مامور نہیں ہوں، میں خدا کا شیر ہوں، اپنی خواہش کا شیر نہیں، کیونکہ میرے منہ پہ تو نے تھوکا، اس لیے اب اس لڑائی میں نفس کا دخل ہو گیا۔ اس کا دخل ہو گیا نفس کا۔ ابھی تو میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے واصل جہنم کر رہا تھا، مگر اب جو میں تجھے مارتا تو میرے نفس کا دخل ہوتا اور یہاں میرے پاس سے اخلاص جاتا رہا۔
اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ میرا کام اخلاص سے خالی نہ ہو. سبحان اللہ. میرا کام اخلاص سے خالی نہ ہو. کتنی خوبصورت بات. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے کتنے کام جو ہے وہ اخلاص کے دائرے میں ہوتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں اگر کوئی نیک کام کریں تو وہ نیک عمل تو ہمارا ظاہر ہونا چاہیے. ماں بدولت یہ بھی نیک کام کرتے ہیں, ماں بدولت یہ بھی کرتے ہیں. خواہش انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے, اور بندہ جو ہے وہ اس کی جزا جو ہے وہ بندے سے چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہ ریاکاری ہے. کیا ہے یہ ریاکاری ہے. بندہ کیا جزا دے گا مجھے بتائیں؟ بندہ کچھ دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا. اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین بندوں کے ذریعے کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. اللہ نے ان کو یہ مقام نہیں دیا ہوتا تو انہیں کرامتیں نہیں ملتی. انہیں کرامتیں ہرگز ہرگز نہیں ملتی. اللہ نے ان کو مقام دیا تھا تبھی تو ان کو کرامتیں ملی. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, مزید کہا کہ جب اس جنگ میں ایک علت پیدا ہو گئی, یعنی اخلاص جاتا رہا, تو میں نے اپنی تلوار کو روکنا ہی مناسب سمجھا اور میں نے روک دیا. اب یہ کافر یہ باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا کہ مطلب اس دین اسلام میں اتنی زبردست معمولات ہیں کہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اپنے نفس کے خاطر کوئی عمل نہیں کرتے. بس پھر کیا تھا کہ یہی کافر جو ابھی واصل جہنم ہونے جا رہا تھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دستے مبارک کو مسلمان ہو گیا. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی, اسی طرح دیکھیے کہ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا. دیکھیے یہ واقعہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں. جب سامنے رکھیں گے تو ہم غصے کا مقابلہ کر سکیں گے. جب سامنے کچھ نہیں رکھیں گے تو غصے کا مقابلہ نہیں ہوگا. اور خاص کر رمضان میں تو ہمیں غصہ آتا ہی ہے نا. مگر جو لوگ کنٹینیوز روزہ رکھتے ہیں یا نفلی روزے کے جن کے لوگ عادی ہوتے ہیں وہ اس سے کافی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ان کو غصے کا احساس نہیں ہوتا بھوک کی وجہ سے, مگر ہمیں بھوک کی وجہ سے غصے کا بھی احساس ہوتا ہے. اور یہ غصہ ہمارے کردار سے بھی, افعال سے بھی, چہرے سے بھی, نگاہوں سے بھی, اور ہماری موٹر سائیکل بھاگتے ہوئے بھی, چاہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ سب نظر آتا ہے. ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. آج اس حوالے سے غصے کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایسی ایسی روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حالانکہ بہت ساری روایتیں میں نے جمع کی, ساری تو میں بیان نہیں کر سکتا, گھڑی اجازت یہاں نہیں دیتی ہے. آپ لوگ جلدی جلدی مسجد میں تشریف لے آئیں. آئیے ایک واقعہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سناتا چلوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نے ایک تش میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دھلاتے ہوئے ان پر پانی بہایا تو وہ پانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر جا گرا. یہ ہاتھ دھلا رہے تھے, ہاتھ دھلاتے دھلاتے وہ پانی جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر جا گرا. اب انسان کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ جب کپڑوں پہ جا گرا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا, اس سے بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا. اب یہ غلام تھا, اور یہ غلام بھی ایسا غلام نہیں تھا. یہ بھی دیکھیں آپ, ایک ہمیں تو کچھ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے نا. یہ قرآن کے عامل ہوا کرتے تھے, حدیث کے عامل ہوا کرتے تھے, حدیث کا قرآن کا علم رکھا کرتے تھے. جب غلام نے دیکھا کہ میرے آقا جو ہے وہ مجھے تیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو عرض کیا کہ میرے آقا والکاظمین الغیظ, اور غصہ پینے والے. قرآن کی آیت پڑھ دی, کیا کہا؟ اور غصہ پینے. ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا, وہ پوری آیت نہیں پڑھی, اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. سبحان اللہ تو کہتے ہیں, میں نے اپنا غصہ پی لیا.
بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. پھر غلام نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. درگزر بھی کر دو غصے. قرآن کی آیت. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا. پھر غلام نے عرض کیا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. قرآن پاک میں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں. اب یہ آیت جب اس نے مکمل کی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کیا ترجمہ ہوا کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جب یہ پوری آیت اس نے پڑھ دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ عز و جل کے لیے آج سے آزاد ہے، آج سے آزاد ہے، اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے لیے ہیں. سبحان اللہ. واہ. امام جعفر صادق اور ایک ان کا غلام. یہ بھی الحمدللہ عالم دین امام جعفر صادق اور آل رسول، اللہ اکبر، جن کا دم ہم بھرتے ہیں الحمدللہ. متعدد روایتیں، بہت کچھ ان کی زندگی سے جو ہے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. اور یہ دیکھیں ان کا عمل. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ جب انسان کو غصہ آئے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے. اس کو یہی سب کچھ کرنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں یاد رکھنی چاہیے. جب وہ یاد رکھے گا تو غصہ ریموو ہو جائے گا. اگر غصہ آیا تو پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس کو کر لیا جائے تو اس سے بھی غصے کے اندر قابو انسان پا لیتا ہے. دیکھیے، اور غصہ پینے کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں. اور جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لے، یعنی غصہ کرنے پر قدرت رکھنے پر کہ میں غصہ کر سکتا ہوں اور پھر بھی وہ غصے کو پی لے، تو اللہ عز و جل اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. اس حدیث پاک کو غور کیجیے، اس کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے. یقین جانے یہ جو حدیث بتا رہی ہے، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں پنہاں ہیں. اگر دیکھیں نا، غور کریں، توجہ کریں، بہت زیادہ. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غصہ پینے لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ تو نہیں، مگر اللہ عز و جل جو نا مطلب اس بات کو پسند فرماتا ہے. یہ بڑی بات ہے. کون پسند فرماتا ہے؟ بولیے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو غصہ پی لیتا ہے، جو بندہ غصہ پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس عمل کو پسند فرماتا ہے. اور آپ خود سوچئے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اس کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یہ محبت کا ایک تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ہم اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، محبت ہے، محبت رہے گی. اسی محبت میں رہ کے دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ. اور جب ہمارے محبوب کو یہ عمل پسند ہے تو کیا خیال ہے، یہ عمل کرنا چاہیے. اس میں محبت ہے یا نہیں ہے نا، کہ اللہ کو پسند. کس کو پسند؟ اللہ کو پسند. اور پھر مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں پر بھی کہ آپ بے شک غصہ کر سکتے ہو، آپ پر قدرت ہے، آپ بجا ہو کرنے کے لیے، مگر آپ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں. تو میرا رب عز و جل اس کے دل میں امن پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دل میں کو ایمان سے بھر دیتا ہے. اور جس کے اندر جتنا ایمان پختہ ہوگا نا، وہ اتنا ہی مضبوط ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی دولت ہے. یہ بات ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں
تو یہ بات یاد رکھیے کہ بھول جائیے اگر ایمان نہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ. ایمان ہوگا تو گناہوں کے سبب جو ہم پر وبال ہے، جو وبال پڑا ہے، یقیناً وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے مطلب ہمیں معاف کر دیا جائے گا، چاہے وہ ہمیں سزا دے کے معاف کر دیا جائے یا کسی ایصال ثواب کی صورت میں معاف کر دیا جائے یا کسی کی دعا کے بدولت ہمیں ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے، بشرط یہ کہ ایمان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. اور یہ ایمان انسان کا برباد کہاں کس جگہ پہ ہوتا ہے، کہاں یہ خرابیاں پیدا کرتا ہے ایمان ہمارے اندر، شیطان ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. اور یہ سب سے بڑی چیز اس کے اندر جو خرابی کی وہ ہماری میڈیا ہے، ہماری میڈیا ہے جو ہمیں برباد کرتی ہے، ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے. اب دیکھیے اگر آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایمان ہے. اب اس ایمان میں کمزوری کتنی ہے یا اس میں پختگی کتنی ہے؟ اگر 5 وقت آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کے ایمان میں پختگی ہے. کون آپ کو پکڑ رہا ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو کوئی آپ کو مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ کو؟ نہیں کہہ رہا نا کچھ. مگر کیا کہ آپ کیوں مصلی پہ آگے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ کیوں مسجد میں آگے آپ مطلب کہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو در حقیقت یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ ایمان کی قوت ہے جو بندے کو جو ہے وہ اللہ کی طرف کھینچتی ہے، اللہ کی طرف کھینچتی ہے. تو بہرحال پیارے اسلام بھائی، ایمان کی حفاظت کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آئیے غصے کے حوالے سے اور میں آپ کو روایتیں میں نے تھوڑی چن لی ہیں، اب کتنی میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو سنتے جائیے اور دل میں اس کو سجاتے جائیے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک ایسا دروازہ ہے جس سے وہی شخص داخل ہوگا جس کا غصہ اللہ عز و جل کی نافرمانی پر ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. غور کریں اس حدیث پاک پہ، اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہمارے ایک معاشرے میں ایک ہے، یہ معاملہ ہے. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. تو اس پہ ایک اور روایت میں آپ کو سنا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے کہ جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عز و جل کی ناراضگی پر ختم ہوتا ہے. یہ 2 روایتیں. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ مجھے یاد ہے کہ میں جب دلیم پکتا ہے نا، دلیم یعنی جسے کہتے ہیں ہم عرف میں حلیم، اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر، آپ کو معلوم ہے نا بھائی کیوں پکا رہے ہو بھائی، کیا ضرورت ہے پکانے کی؟ آپ کو حلیم یا دلیم، آپ خیرات کرنا چاہتے ہو نا، اس کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ بولیے، خیرات کرنا چاہتے ہو نا، خیرات اس کا اجر چاہتے ہو اللہ سے، ایسے ہی ہے نا یہی مقصد ہے نا. مگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. ساتھ میں کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے گانے لگا دینا ہے اس کے اندر، ہے نا. اور میں نے تو یہ دیکھا بھی ہے لوگوں کو بات کہ وہ جو ڈھولک کی تھاپ چل رہی ہوتی نا تو اس پہ وہ کولے بھی مٹک رہے ہیں اور گھوٹا بھی لگ رہا ہے، کولے بھی مٹک رہے ہیں ان کے اور گھوٹے بھی لگ رہے ہیں، ٹھک ٹھک ٹھک. اور پورا وہ ردم جو ایک گانے کے اندر جو ردم چل رہا ہے نا، وہ ردم ٹھک 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 کر کے جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے. تو کیا یہ دلیم اس لیے بنایا رہے ہیں؟ آپ کی تو نیت ثواب کی ہے نا، تو پھر گناہ کو کیوں داخل کرتے ہیں؟ تو میں نے ایک جگہ کہا، میں نے بھائی اس کو تو بند کرو گانے کو یار، آپ دلیم بنا رہے ہو، آپ کس کے اصال ثواب کے لیے بنا رہے ہو؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ انہوں نے اسی کے تو خلاف جہاد کیا تھا، انہوں نے اسی کے خلاف تو جہاد کیا. ان کی شہادت کا مقصد تو سمجھو، ان کا مقصد کیا تھا اور تم کر کیا رہے ہو. تو یقین جانے کہ جب یہ بات میں نے کی تو وہ رکے، اتنی دیر رکے، میں چلے گیا اور میں چلا گھر پہ پہنچا ہوں تو پھر بعد میں پتہ لگا کہ لوگ جو ہے نا اس پہ غصہ کر رہے تھے، میری ان بات کو سمجھانے پر لوگ غصہ کر رہے تھے. اب یہ جو غصہ کر رہے ہیں غصے پہ ختم کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک ہے، غور کر لو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. اسی طرح گانے باجے جو ہے نا وہ شادی بیاہوں میں بجتے ہیں. یہاں میں کتنی مرتبہ اس لاؤڈ اسپیکر سے اعلانات ہوتے ہیں، الحمدللہ کئی بار اس کی میں نے مذمت کی ہے، میں بولتا رہتا ہوں. اور بلکہ مجھے لوگ لے جاتے ہیں، آپ تھوڑا سا آپ یہ پڑھ لیں، آپ یہ کر لیں، تھوڑا سا دعا کر لیں، آپ نکاح میں شامل ہو جائیں. بھائی کہاں نکاح، ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی، ہے نا. اس وقت تو آپ چلو ہمیں شامل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے جب نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہیں جی گھر پہ جا کے بتائیے؟ بارات لے کے کیا کر رہے ہیں؟ ہال میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہال میں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی سب کچھ تو آپ سارا کام کر رہے ہیں،
اور جب بچی کو विदा کر رہے ہیں تو سر پہ قرآن پاک رکھ رہے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ قرآن پاک رکھو بھائی؟ کیوں رکھ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے قرآن پاک رکھنے کا؟ مقصد یہی کہ اس کی برکتیں ملیں. ارے پہلے تم شیطان سے برکتیں لے رہے ہو تو رحمتوں سے برکتیں کیسے ملیں گی تمہارے کو؟ کیسے ملیں گی؟ کئی بار میں نے سمجھایا، مذمتیں کی میں نے کئی بار، مذمت کی گانے بازوں کے حوالے سے، مگر اس قوم نے سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، اور ضد پکڑنا ہے. اور ضد پکڑنا تو حدیث کو دیکھ لیں آپ. میں نے کئی بار ایسا بھی ہوا، میں نے بھی یہیں پر ہی کہیں نکاح ہوا تو میں نے لوگوں کا ذہن بنایا. میں نے کہا اپنا کام پورا کرو، باقی ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے ذہن بنایا، گانے بازی کی خوب مذمت کری میں نے. اب لوگوں کا جو نا ایک چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے. پتا کہ سارا تو ہم نے انتظام کر کے رکھا ہوا، ایک ساؤنڈ اسی مقصد کے لیے لگایا ہوا ہم نے تو باقاعدہ ڈانس کرنے کے لیے اپنے سارے کزنوں کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے، کزنوں کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. دونوں مل کے ڈانس کریں گے، ناچیں گے، کودیں گے، ایک ہلا گلا ہوگا گھر کے اندر، مزہ آئے گا. مزہ کیا ہے؟ شیطان مزہ لے رہا ہے تم سے. تو پھر ان حدیثوں کو یا قرآن کی آیتوں میں کس میں ایسی طاقت ہے جو مٹا دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام تبدیل ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا اس کے تبدیل. جو اس کا فیصلے ہیں وہ ہو چکے ہیں، وہ طے ہو چکے ہیں. اس نے قرآن و حدیث کے ذریعے ہم تک سب کچھ پہنچا دیا ہے. اب ہم نے اس کو تلاش کر کے اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ اس وقت ہم کہاں اور کس طرف جا رہے ہیں. بلکہ میرے کو تو یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھ کر جو بتا رہا ہوں، خدا کی لعنت برس رہی ہے گانے باجے سننے والوں پر، تو میرے اہل محلہ کو تو کم از کم چاہیے یار کہ ہم اتنی کھلم کھلا روایتیں بھی سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، کم از کم اپنے گھر کو تو نحوست سے بچائیں. کم از کم. اب یہاں اگر ہم نہیں بچا رہے، ہم یہاں نہیں بچا رہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. کس کی کمزوری ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری. ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کھڑے ہو جاؤ گے. یہاں غصہ کرنا جائز ہے نا، لڑ جاؤ، خبردار خبردار. ایک انڈیا کے سے ایک کلپ آیا تھا انڈیا سے، تو وہاں دولہا کا نکاح پڑھانا تھا نا، تو اب وہاں گانے باجے بج رہے تھے. تو جو قاضی صاحب آئے پڑھانے کے لیے، انہوں نے دیکھا کیا ہے، بولا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کون سا تمہارا طریقہ ہے؟ جاؤ، میں تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا، میں تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. تم اللہ رسول کو ناراض کر کے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو. تو اب وہ صاحب لوگ آنے لگے، کون ہے دولہے کا باپ، کون ہے؟ معافی مانگو، معافی. تو وہ علامہ صاحب سے معافی، بولا مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگو، جو تم غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو تم. مجھ سے معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ جس کے تم مجرم بن رہے ہو اس سے معافی مانگو نا بھائی. مجرم کس کا بنا مجھے بتائیے؟ اللہ رسول کے جب احکامات کو اس نے پامال کیا تو مجرم کس کا ہوا؟ اللہ کا مجرم ہوا نا. تو بھائی معافی وہاں مانگو وہاں. اور پھر جو پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا بولا، ان کے الفاظ تو ظاہر کہ وہ انڈیا کے تھے، وہ بولتے چلے گئے. اور مجھے بھی بہت اچھا لگا. میں نے بھی اس کو لوگوں کو سینڈ کیا، دیکھو یار سمجھو اس بات کو. ہم تو ایک عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو ہمیں جو نا یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور گناہ پہ تو ویسے بھی ضد نہیں پکڑنا چاہیے. جو بندہ گناہ پہ ضد پکڑتا ہے اس کے لیے بھی جہنم. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، کہ جس طرح سے الحمدللہ اس وقت رمضان المبارک ہے ہمارے ساتھ، اور پھر ہمارے روزے بھی ہیں، ٹھیک، اور پھر ہمارے ایک چہرے پہ روزے کی روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے دل کے اندر. تو اب یہ روحانیت اور نورانیت اگر برباد کرنی ہے تو ایک غصہ ہے انسان کے اندر، جو اس غصے کے سبب جو ہے بہت ساری چیزیں اپنی وہ برباد کر سکتا ہے اپنے. تو آئیے اس حوالے سے اور میں آپ کو روایت سناؤں کہ دیکھیں بہادر شخص کون ہے. بہادر شخص کون ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہادری پتھر اٹھانے میں ہے؟ بہادری پتھر اٹھانے میں ہے، حالانکہ بہادری تو یہ ہے کہ تم میں سے کوئی غصہ سے بھر جائے اور پھر اپنے غصے پر قابو پا لے. بہادر شخص کس کو کہا گیا؟ ایسے. اور جو اتنا غصہ کر رہا ہے، چی کر رہا ہے، ادھر سے اس کی طرف نفسیات دیکھو کس چیز سے ڈرتا ہے. کتے سے ڈرتا ہے، کتا سامنے آگے کر دیں. چھپکلی سے ڈرتا ہے، چھپکلی آگے کر دیں. چوہے سے ڈرتا ہے، چوہے سے کر لے. پتہ لگ جائے گا اس کو. غصہ کرنے والے تو کتنا بہادر ہے. تجھے بہادر نہیں کہا گیا، بہادر تو اس کو کہا گیا کہ جس نے غصے پر قابو پا لیا.
اسی حوالے سے ایک روایت سنیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر غالب آ جانے والا بہادر نہیں ہے، اپنی باتوں سے، اپنے کلام سے، اپنے علم کے ذریعے یا اپنی جاہ و جلال کے ذریعے یا اپنی دولت کے ذریعے یا دنیا کے کسی منصب کے ذریعے لوگوں پر غالب آ جانے والا بہادر نہیں، بلکہ بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، قابو پا لے۔ اور تیسری روایت اسی حوالے سے، اب یہ بھی سننے والی روایت کہ ہمارے تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، کون؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ وہ کہ جن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کون؟ اللہ کے آخری، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی پڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہے، قبول کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس پہ کیسی توجہ دینی چاہیے انسان کو؟ عمل کے لحاظ سے۔ اس کے برعکس اگر وزیر اعظم کوئی قانون بناتا ہے اور وہ نافذ کرتا ہے تو لوگ اس پہ کیسے عمل کریں گے؟ دور مت جاؤ، ڈبل سواری پہ پابندی ہے۔ ڈبل سواری پہ کیا ہے؟ آپ چلاؤ گے؟ گلی کوچوں میں چلا لو گے، روڈ پہ چلاؤ گے؟ بولیے، نہیں چلاؤ گے نا۔ کیسی بات مانتے ہو بھائی؟ کیوں مانتے ہو؟ قانون ہے، کیا کریں، وہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری شرعی پابندیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں جو اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمائی، قرآن نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں جہاں جس چیز کی اجازت دی بے شک اس پر عمل کرو، اور جس کی اجازت نہیں دی، چاہے چھوٹی سی مثال ہے، یہ تو ہر بندہ سمجھے گا کہ بھئی بندہ جو ہے شادی سے پہلے سارے کام نہ کرے، شادی کے بعد سارے کام کرے، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ ایک زانی شخص جو ہوتا ہے نا، اس کے چہرے پہ پھٹکار برستی ہے، اور ایک نکاح والے شخص کے اوپر چہرے پہ نور ہوتا ہے، کیونکہ وہ حلال یا حرام، عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، مگر کیا ہے کہ یہاں حرام اور یہاں حلال، اور حلال اور حرام کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے حلال میں کتنی برکت دی ہے۔ بھائی کتیا کتنے بچے دیتی ہے سال میں؟ 12 بچے دے دیتی ہے، 13 بچے دے دیتی ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے بچے دے دیتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اور بکری اور گائیں ایک دیتی ہے، 2 دیتی ہے، بہت زیادہ دیتی ہے، 4 دے دیے، 4 دے دیا۔ اچھا جب 4 دے دیے نا، یہاں کتے کہاں ذبح ہو رہے ہیں؟ کتے ذبح ہو رہے ہیں؟ یہاں کتے ذبح نہیں ہو رہے، یہاں بکرے اور بیل گائیں ذبح ہو رہے ہیں، اور پھر دیکھو تو پھر ریوڑا نظر آتا ہے۔ یہ ہے نا برکت ہے۔ اور کیا یہ جو کتیوں کو ریوڑ یا کتوں کو ریوڑ نظر آتا ہے ہمارے کو؟ بتائیے نہ، یہ ذبح ہو رہے، جبکہ وہ ذبح ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے، وہ کھائے جا رہے ہیں، اور یہ کھائے نہیں جا رہے، کتے کھائے نہیں جا رہے۔ مگر دیکھ لیں کتنا واضح فرق ہے حرام اور حلال کے اندر۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، جو تمیز جو میں باندھ رہا ہوں اس بات کی کہ خدارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات پہ غور کیا کیجئے، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو راضی کریں۔ اگر راضی نہیں ہو رہے تو ایمان میں کمزوری ہے، ایمان میں پختگی لے کے آئیے، ایمان میں پختگی لے کے آئیے۔ جب یہ پختگی آئے گی تو پھر سارے عمل ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے۔ آئیے اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ بہادر کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو بہادر کون ہے؟ بے شک کامل بہادر تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بانج کون ہے؟ بانج وہ ہے کہ جس کے اولاد ہو، جس کی اولاد ہو تو وہ مگر ان میں سے کسی کو آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔ اب یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں ہے، اولاد تو ہے، یعنی ہم کہتے ہیں بانج ہے نا، مرد یا عورت بانج ہے، یعنی بھائی کسی میں خرابی ہوئی تو نہیں ہوئی اولاد، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، اب جو بانج ہے تو گویا کہ اس کی اولاد نہیں ہے۔ اب یہاں اولاد ہونے کے باوجود ہم بانج ہیں، کیونکہ ہماری جو اولاد ہے اس کو تو نیک اور پاک ہونا چاہیے تھا، اس کو مصلی کی زینت ہونا چاہیے تھا، ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جب ذکر کا وقت ہو تسبیحات ہونا چاہیے تھا، اور جب روزی کمانے کا معاملہ ہو تو روزی کمائے، سارے نیک عمل اس کو کرنا چاہیے تھا، والدین کا ادب و احترام اسے کرنا چاہیے تھا۔ مگر کیا کہ آج کی اولاد دین کو سیکھتی نہیں ہے، دین کو نہیں سیکھتی،
دین کو نہیں سیکھتی، جس کی وجہ سے وہ ماں باپ کا جو تقدس ہے وہ برقرار نہیں رکھتی۔ اور اس کو بھی اسی طرح سمجھیے دو باتوں کے اندر، کہ اگر کوئی بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے تو والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، ڈاکٹر یا انجینئر سے، کہ بچہ میرا پڑھا لکھ گیا ہے، انگریزی بولتا ہے، یہ انگریزی بولتا ہے، ڈاکٹر ہو گیا ہے، انجینئر ہو گیا ہے، اگر کوئی بات نہ بول دیں، کوئی ایسی بات بول دیں تو بیٹے کو بری نہ لگ جائے، بیٹے کو کیا نہیں لگ جائے، بولیے، بری نہ لگ جائے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ جب بچہ پڑھ لکھ کر دنیا دار کا بہت بڑا سرمایہ دار بن جاتا ہے تو والدین اسے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ وہی بچہ اگر کوئی عالم دین بن جاتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے والدین کا تقدس پامال نہ ہو جائے، پامال نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے محترم اسلام، اولاد ہونے کے باوجود وہ مسجد کی زینت نہیں بنتی، 5 وقت کی نماز کی زینت نہیں بنتی، کم از کم اپنی اولاد کو یہاں غصہ کرنا جائز ہے، مار کے نماز پڑھانا بھی جائز ہے شرعی طور پہ، صحیح ہے نا۔ اس کے لیے اپنے لیے آخرت کا سامان جمع کیجئے، ذخیرہ کیجئے، کہ جیتے جی بانچ نہ ہو جائیے، اولاد ہوتے ہوئے بانچ نہ بن جائیے۔ اور آئیے آگے، مزید ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے؟ کیا فرمایا؟ فقیر کون ہے؟ ہم فقیر اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، فقیر اس کو کہتے ہیں نا، فقراء بھی ہم عام طور پر اس کو، اصل میں فقراء جو فقیر ہوتے ہیں در حقیقت میں وہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ ہوتے ہیں، مگر فی زمانہ جو فقیر کہا جا رہا ہے، اور جو ابھی فقیر کا جو ذکر ہو رہا ہے اس حدیث پاک میں، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بھیک مانگنے والا ہے۔ کون مانگنے والا ہے؟ بھیک مانگنے والا ہے فقیر۔ تو فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ فقیر کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ تو فرمایا، فقیر تو وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے، کیا ہے؟ مال ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، دھن دولت ہے اس کے پاس، کہ مال تو ہے مگر وہ اس میں سے آگے کچھ نہ بھیجتا، یعنی آگے کچھ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا وہ۔ اور قرآن پاک میں کہ تم نے آئندہ کے لیے کیا بھیجا، تو ہم نے کیا بھیجا ہے اللہ کی بینک کے اندر، جو ہمیں کل بروز قیامت ملے، قبر میں ملے، ہمیں آخرت میں ملے۔ ہم تو ہمارے ذہن کا تو شیطان وسوسہ ڈال دیتا، ہم مسجد میں دیں گے پیسہ تو یہ مسجد والے کھا جائیں گے، یہ ایک ذہن ہوتا ہے نا انسان کا، ایک ذہن ہوتا ہے، اور یہ ذہن میں نے آپ کو بنایا، اور یہ بات میری آپ لوگوں تک پہنچائیں اس بات کو۔ دیکھیے آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی نیت اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور آپ نے اسی نیت سے دینا ہے، اسی نیت سے دینا ہے، ڈائریکٹ آپ نے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں دینا ہی ہے، کیا خیال ہے؟ اور کوئی نہ کوئی تو اس کا امین بنے گا جو اس کو اس کے ٹھکانے پہ لگائے گا، اس پیسے کو اسی جگہ پہ لگائے گا جہاں جس مقصد کے لیے آپ نے وہ پیسہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کھاتا ہے تو مجرم وہ ہے، آپ تو نہیں ہیں۔ آپ کو جو چیز دی، آپ نے جو چیز راہ خدا میں دی، آپ کو اس کا جو ثواب ہے 100% آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو گئے۔ اب جس کے ہاتھ میں دیے آزمائش اس کے لیے بھائی، مشکل میں وہ ہے، آپ نہیں ہو، اب آپ نہیں ہو۔ اب اگر وہ اپنی نیتوں کو خراب نہیں کرتا اور اس کو اس کی جگہ پہ لگاتا ہے تو اس کی بھی خلاصی ہے، اور نہیں تو کل بروز قیامت پکڑ اسی کی ہے۔ کس کی ہے؟ بولیے، اسی کی ہے کہ جس نے اس میں خرابی کی۔ تو لہذا پیارے محترم اسلام بھائیو، ہمیں تو چاہیے کہ دیکھیں ہماری جو مساجدیں ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، یہ سب چندوں پر چلتے ہیں نا، چندوں پہ چلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایک حصہ بنانا چاہیے، ایک حصہ بنانا چاہیے کہ ہم راہ خدا کے لیے ہم اپنی تنخواہ سے یہ دے دیں۔ جس طرح بی سی کے پیسے نکالتے ہیں نا، راشن کے پیسے نکالتے ہیں گھر کے، بی سی کے، راشن کے، عید کی تیاریوں کے، شادی بیاہ کی تیاریوں کے ہم سارا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہم مسجد اور مدرسے اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے ہم اپنی رقموں میں سے، ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، مانا کہ اگر ہم 1000 روپے کماتے تو اس میں سے نکال دیں، 1,00,000 کماتے تو اس میں سے نکال دیں، 1 کروڑ کماتے ہیں تو اس میں سے نکال دیں، چاہے تھوڑا جتنا بھی نکال سکتے ہیں اس کو نکالیں، اس کو نکالیں گے اور راہ خدا میں دیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پہ عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ کس پر عمل ہوگا؟
قرآن پہ عمل ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا. تو لہذا یہ ہم ایک حصہ بنا لیں کہ یار یہ پیسے جو نا ہم نے مسجد میں دینے یا مدرسے میں دینے، اور اتنے پیسے کسی نہ کسی کے مطلب یہ کہ گھر کا راشن بھی ڈال دیں گے، ہے نا. سفید پوش والے کو ہم ڈھونڈتے ہیں، تو سفید پوش کیا اگر دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مطلب جن کی تنخواہیں دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سفید پوش ہے یا نہیں ہے، یہ گزارا کیسے کرتا ہوگا. فی زمانہ 25,000 میں کون گزارا کرتا ہے؟ مجھے جواب دیجیے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو آج ہیلپر کی تنخواہ 25,000 روپے، ہیلپر کی تنخواہ جو ہے 25,000 ہے، اور 25,000 میں پورا مہینہ چلتا نہیں ہے. یا چلتا ہے تو بتائیں مجھے آپ. نہیں چلتا. ٹھیک ہے، یہاں تو 50,000 روپے منتھ بھی جو ہے وہ کم ہے گھر کے خرچے کے لیے. اور آج اس وقت گھر کا خرچہ جو نا جو بڑے گھر ہیں وہ لاکھ سے اوپر نکل گیا صرف راشن کا خرچہ، راشن کا. تو بتائیں 25,000 میں کیا کرے گا؟ یہ سفید پوش آپ یہاں تلاش کر لیں، اس انداز میں تلاش کر لیں. وہ آپ سے سوال نہیں کرے گا مگر آپ اس کی مدد کر دیں، یا پھر آپ اس کو اس طرح سے مدد کر دیں کہ اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بنا کر کے دیں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں. اب فطرہ زکات ہوتا نا کہ ہم فلاں غریب کو دینا ہے، تو آپ سال میں ایک دفعہ تو دے رہے ہیں غریب کو، ایک ہی دفعہ دینا. باقی 11 مہینے کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. اس کے ساتھ 11 مہینے کچھ کیا آپ نے؟ نہیں کیا نا کچھ. صرف زکات اس کو دے رہے ہیں. زکات کو پیسہ کو تو میں کہتا ہوں یہ کس کا پیسہ ہے؟ اللہ کا پیسہ. کس کا پیسہ ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا پیسہ ہے. اس میں اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ مجرم ہو. تو زکات اللہ کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، غریبوں کی اس سے مدد کی جا سکتی ہے، سب کچھ ہے، صرف ایک مہینے کے لیے. طریقہ کار یہ ہے میں ایک آپ کو واقعہ حدیثی واقعہ سناتا ہوں مدد کرنے کے حوالے سے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت اور اپنی تنگ دستی کا سوال کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا؟ کہا میرے پاس لحاف ہے. کیا ہے؟ لحاف سردی سے بچنے کے لیے. آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لحاف کو بیچ دو، اس کو بیچ دو. وہ بیچ دیا. بولا بیچ دیا. بولا اس کا کلاہڑا ہے نا وہ خرید کے لیا لوہے کا. وہ گئے، وہ خرید کے لے کر آئے وہ صحابی رسول. پھر آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھاڑ میں سے ایک لکڑی نکالی، توڑی اس میں سے، اور اپنے دستے مبارک سے اس میں لگائی اور اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں جا کے کاٹو اور کاٹ کے اس کو فروخت کرو اور اپنی بھی کفالت کرو، اپنے گھر والوں کی بھی کفالت کرو، جو مہمان آئے اس کی بھی کفالت کرو، جو مسافر آئے اس کی بھی کفالت کرو. تو گویا کہ یہ طریقہ ہے کہ ہمیں اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو ہم اس کو ساتھ کوئی ایسا کام کریں کہ جو اس کے ساتھ ایٹومیٹکلی اس کے رزق کا معاملہ چلتا رہے. یعنی اس کو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرا دیں. اور آج کے چھوٹا موٹا کاروبار تو چپس کا کاروبار چل جاتا ہے. چلتا نہیں چلتا ہے؟ بس چپس لگا لو کسی کونے کھانچے کے اندر، ہے نا، اور کئی کلو جو ہے نا وہ آپ کے آلو نکل جاتے ہیں چپس کے اندر. اور بہت سارے راستے ہیں یہ ہم کروا سکتے ہیں. بھائی اس کو چپس کا سامان لے کے دے دیں یا کوئی ایسی چیز لے کے دے دیں تاکہ کیا ہوگا، اس غریب کا بھلا ہو جائے گا، اس کا رزق کا معاملہ چلے گا اور یہی سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل ہو جائے گا. ہر چیز الحمدللہ. غربت کا خاتمہ بھی جو ہے نا، غربت کا خاتمہ وہ ہمارے دین اسلام میں موجود ہے. دین اسلام میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے محترم اسلام الحمدللہ، جیسا کہ پتہ ہے کہ رمضان مبارک ہے الحمدللہ، اور رمضان کے اندر آپ لوگوں سے میرا ایک ہی سوال رہتا ہے پورے سال کہ آپ نے ختم القرآن کے حوالے سے جو نا بھرپور جو ہے نا آپ نے ساتھ دینا ہے. پچھلے سال آپ کے تعاون سے الحمدللہ ہم نے جو ہے خادمین مساجد، امام، مؤذن اور جو ہمارا مدرسہ تقریباً 250 قریب ہمارے بچیاں پڑھتے ہیں یہاں پر الحمدللہ، حافظ قرآن بن کے نکلتے ہیں الحمدللہ. کبھی ہم نے اس کے حوالے سے آپ سے کوئی فنڈنگ جمع نہیں کی ہے، صحیح ہے نا. اور جو بھی یہاں پہ فطرہ زکوٰۃ جمع ہوتا ہے، خالص جمع ہوتی ہیں تو یہ مدنی مرکز روانہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا الحمدللہ. یہاں ہم لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے مگر الحمدللہ ہمارا یہ سارا کام چلا. سال میں ایک مرتبہ ہم خدمت کرتے ہیں. پچھلے سال آپ کے تعاون سے ہم نے 4 لاکھ روپے جو ہے ان سب میں تقسیم کیے. اب دیکھیں چلے میں 4 کے ہدف دیتا ہوں. پچھلے سال والا 4 کا ہدف پورا کر دیجیے گا. اور میری یہ نیت ہے کہ ختم القرآن کے نام سے اگر 1 لاکھ جمع ہوتا ہے 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ جمع ہوتا ہے 10 لاکھ ہو، یا 1 کروڑ جمع ہوں گے، وہ 1 کروڑ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہی بانٹ دوں گا. 1 روپیہ میں مسجد میں نہیں رکھتا ہوں. 1 روپیہ. لوگ مٹھائی کا بھی رکھتے تو مٹھائی کے لیے ہمارے اسلام بھائی وہ مٹھائی اپنی طرف سے بانٹ دیتے ہیں. اس پر بھی اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے مٹھائی پہ. آپ کو پتہ ہے نا آج کل مٹھائی کتنی مہنگی ہے.
ٹھیک نا, تو وہ کرتے, وہ مٹھائی کے پیسے بھی ہم اس میں سے نہیں نکالتے, ہم نہیں نکالتے. تو الحمدللہ جب میں اس پر بیان کروں گا, بات کروں گا اس حوالے سے, اور انشاءاللہ قرآن کی صورتیں میں لے کے آؤں گا کہ ہمیں راہ خدا میں کتنا دینا چاہیے, کس طرح دینا چاہیے. اور الحمدللہ جب ہم راہ خدا میں دیتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت کا اس طرح بھی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے. الحمدللہ. تو اب یہ بتائیں, جنت تو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو بھی کچھ کرنا وہ عمل کریں, ٹھیک, جو بھی عمل کریں. کوئی کھانا جو ہے نہ چھوڑیں, کوئی کھانا, جب ہم گناہ کا کھانا نہیں چھوڑتے, نفسانی خواہشات کے سبب کوئی نہ کوئی گناہ بتقاضا بشریت ہم کر بیٹھتے ہیں, تو اسی طرح ہم کوئی نیکی کا کھانا نہ چھوڑیں, ہر حصے میں اپنی نیکیاں اس میں شمار کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جمعہ پھر اگلا جمعہ ہے نا, اس کے بعد بہرحال جو بھی جمعہ ہوگا آپ بہرحال تیاری کر کے آئیے گا, اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے. ہر سال آپ دیتے ہیں, پچھلی دفعہ مطلب آپ نے الحمدللہ 4 لاکھ ہو گئے تھے ہمارے پاس. جمعے میں تھوڑا سا ظاہر کے 50 60 70 80 ہزار روپے بھی جمع ہو جاتے ہیں, مگر پھر آہستہ آہستہ لوگ دیتے رہتے ہیں الحمدللہ. امام محدث صاحب اور وہ سارے جمع ہوتے الحمدللہ آخری اختتام تک جو ہے وہ 4 لاکھ پچھلی دفعہ ہوئے تھے. اب دیکھیں اس دفعہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ نے جو ہے سارے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. اور یہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا, دنیا کے بینک میں نہیں. کون سے بینک میں؟ اللہ کے بینک میں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, قرآن پاک شاہد آیت ہے کہ جو میری راہ میں دیتا ہے میں اس کو 10 گنا دیتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے, 10 گنا. تو گویا کہ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمیں 10 گنا ہو کر ملے گا, 10 گنا ہو کے ملے گا ہم کو. اب وہ کسی بھی ہیلے بہانے سے ملے انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو جو نا راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہماری جھولیوں میں ڈالے. آمین آمین آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.